بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شب کو لوگوں کے حال سے آگاہی کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے تو ان کا گزر مسافروں کی ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ ان کی کوئی چیز نہ چرا لی جائے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مل گئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ اس وقت یہاں پر کس غرض سے پھرتے ہیں؟ تو فرمایا، میرا گزر اس قافلے کے پاس ہوا تو میں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ رات کو جب سو جائیں گے تو انہیں چور پڑ جائیں گے، لہذا آئے ہم ان کی نگہداشت کریں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم گئے اور ان اہل قافلہ کے نزدیک بیٹھے ہوئے نگہبانی کرنے لگے۔ پس فجر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے قافلے والو، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھنا شروع کر دیا ہے تو آپ رخصت ہو گئے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا پیروی کرنا ضروری ہے۔ ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک ذمی شخص کو آپ نے دیکھا۔ ذمی شخص وہ ہوتا ہے جو غیر مسلمانوں کے حکومت میں رہ رہا ہو، کہ جو لوگوں کے دروازوں پر گداگری کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، تیرے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ جس وقت تک تم جوان رہے ہم تجھ سے جزیہ وصول کرتے رہے اور ہم نے آج تجھ کو ضائع کر دیا۔ پھر آپ نے فوراً حکم فرمایا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچاوے کے اوپر دیکھا کہ جب کہ آپ صبح سویرے ہی ابتا کے علاقے میں تھے۔ میں نے دریافت کیا، یا امیر المومنین، اس وقت کس جگہ کو روانگی ہے؟ تو فرمایا کہ ایک اونٹ بیت المال سے گم ہو چکا ہے، اس کی جستجو میں ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بعد ہونے والوں کے لیے آپ نے سخت ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے ابو الحسن، تو مجھے ملامت نہ کرو۔ مجھے قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے، دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا تو اس کے بارے میں روز قیامت عمر سے مواخذہ کیا جائے گا، کیونکہ جو حکمران مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اس فاسق کی بھی کوئی عزت و حرمت نہیں جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے ابدالوں نے نماز کی کثرت اور روزوں کی کثرت کے بعد جنت میں داخل نہیں ہونا، بلکہ وہ اس سبب سے جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے دل پاک ہوں گے، ان کے نفس سخی ہوں گے، تمام اہل اسلام پر رحم کرنے والے ہوں گے۔